بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، یہ کلمہ پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کلمے میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے۔ جو بندے کے گناہوں پر جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے ارد گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بناتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چال یکدم دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر متوقع مرحلوں کی ضد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے اور گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا دریا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم نازل ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ کاریاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعہ
پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی خوشی اور غم، صحت اور بیماری، آسانی اور مشکلات کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی کوئی زندگی ایسی نہیں جس میں مکمل سکون ہو۔ بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام ان تینوں کو نہ صرف زندگی کا حصہ مانتا ہے بلکہ انہیں آزمائش، تنبیہ، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے۔ بیماریاں آزمائش بھی، رحمت بھی۔ بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے مگر اسی کمزوری میں اللہ کی طرف رجوع کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام کے مطابق بیماری صرف سزا نہیں بلکہ اکثر گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اسلام علاج کی بھی تلقین کرتا ہے کیونکہ بیماری کے ساتھ صبر اور دعا دونوں ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا رکھی ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ مصیبتیں انسان کی زندگی میں اچانک آتی ہیں۔ مال کا نقصان، رشتوں کی جدائی، حادثات، ناکامیاں یا خوف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ مصیبت دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے۔ اکثر لوگ مصیبت کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت اختتام نہیں، آغاز ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی طاقت، دولت یا عقل اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسلام میں موت کو فنا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی کہا گیا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچانک موت کا خوف انسان کو چونکا دیتا ہے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اصل فکر اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت، تینوں کا مشترکہ پیغام۔ یہ تینوں انسان کو ایک ہی بات سکھاتی ہیں، دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان اور عمل میں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہی نجات کا راستہ ہے۔ جو شخص بیماری میں شکر، مصیبت میں صبر اور موت کے ذکر سے اصلاح اختیار کرتا ہے، وہی کامیاب ہماری ذمہ داری ہے۔ صحت میں شکر اور عبادت، بیماری میں صبر اور دعا، مصیبت میں توکل اور استقامت، موت سے پہلے توبہ اور اصلاح، یہی وہ رویہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت بظاہر خوفناک لگتی ہیں، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے، غرور چھوڑے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے ہر تکلیف رحمت بن جاتی ہے اور موت خوف نہیں بلکہ ملاقات بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بیماری میں صبر، مصیبت میں استقامت اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری، خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ بیماری انسان کو کمزور ضرور کر دیتی ہے، مگر مومن کے لیے یہ گناہوں کا
کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مصیبت انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ مال کا نقصان ہو، جان کا خوف ہو یا حالات کی سختی، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر موت کسی کے لیے نہیں مگر ہر لمحے کے لیے یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، نہ کہ صرف اس سے ڈریں۔ محترم سامعین، بیماری ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، مصیبت ہمیں اللہ کی طرف لوٹاتی ہے اور موت ہمیں غفلت سے جگاتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان تینوں سے سبق لے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ صحت میں شکر کریں، بیماری میں صبر کریں، مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور موت سے پہلے اپنے اعمال درست کریں۔ اے اللہ، ہمیں بیماری میں صبر، مصیبت میں استقامت اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ آمین۔ انسانی زندگی میں خیر و شر ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں نیکی، محبت اور امن ہے، وہیں حسد، بغض، دشمنی، نظر بد اور شیطانی وسوسے بھی موجود ہے۔ ایسے میں ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے اہل خانہ بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہدایت ہے جو ہمیں نہ صرف شر سے بچنے کا شعور دیتا ہے بلکہ اسے حفاظت کے عملی طریقے بھی سکھاتا ہے۔ شر سے حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دل خوف اور بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اپنی پناہ میں آنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور پر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت کے لیے نازل کی گئی۔ نماز کی پابندی شر سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو گناہوں، برے خیالات اور غلط اعمال سے روکتی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت، صبح شام کے اذکار اور مسنون دعائیں انسان کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہیں جس سے شیطانی اثرات اور برے ارادے رکھنے والے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شر سے حفاظت کے لیے اخلاقی کردار بھی نہایت ضروری ہے۔ سچائی، صبر، درگزر اور حسن اخلاق انسان کو بہت سی دشمنیوں اور فتنوں سے بچا لیتی ہیں۔ جو شخص خود کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے دوسروں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حسد، غصہ اور تکبر جیسے منفی جذبات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی حفاظت کا ایک اہم پہلو ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شر سے مکمل حفاظت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان ظاہری تدابیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا ہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ آزمائش بیماری، خوف، دشمنی، حسد یا نظر بد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ان حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر یقین رکھے، کیونکہ اصل محافظ وہی ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے صرف ظاہری تدابیر کافی نہیں ہوتی بلکہ روحانی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شر سے حفاظت کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت مؤثر ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔
باقاعدگی سے اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنا دل کو مضبوط اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھے اخلاق بھی شر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو، صبر و برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت انسان کو بہت سی دشمنیوں اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو شخص خود کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے نقصان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آخرکار ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مشکل اور ہر شر کا حل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے میں ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں امن و امان عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر، فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن مجید ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے سکون قلب اور اس کا رزق اور اس کی نجات کسی ظاہری سبب کے مرہون منت نہیں بلکہ اس رب کے ساتھ مضبوط تعلق میں پوشیدہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی لوگوں کا حقیقی اطمینان ہی اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بندے کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہی معرفت انسان کو زمین سے آسمان تک عزت عطا کرتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے کلمہ طیبہ کے نام سے تعبیر کیا، اور اس کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط اور شاخ آسمان میں ہے۔ فرمایا اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ محض زبان کا ورد نہیں بلکہ ایک ایسا عقیدہ اور ایسا ذکر ہے جو انسان کی پوری زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کے اثرات آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہی ثابت قدمی دراصل وہ کنجی ہے جس سے زمین و آسمان کے خزانے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہے، اس حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر وہ ہے جسے میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی بنیادی حقیقت پر قائم تھی، اور اسی حقیقت کو زبان اور دل سے ماننا ہی اصل فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا عطا فرماتا ہے، یعنی ذکر انسان کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ میرا ذکر یہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ تنہا نہیں رہتا بلکہ رب کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ تقوی کی بنیاد پر اسی عظیم حقیقت پر یقین اور اس کے ذکر پر دوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل میں ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ جب تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح و شام کو پڑھ لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی وہ اس یقین کامل کے ساتھ صبح و شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف کلمہ نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی صورت کو صبح و شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی ہی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف اس کے لیے باعث حفاظت بنایا بلکہ اس کے لیے بھی ایک رحمت کا خزانہ چھوڑا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر
دیکھ لیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر سے، ہر خبیث اور ہر وسوسے سے اور ہر خوف سے اپنی ہی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح اور ہماری شام اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے رزق میں برکت و وسعت کی کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، آخر میں پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔